بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے اگر لفظ کے معنی پہ اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب ہے قابل احترام، قابل تقدیس۔ اس کے کچھ بڑے انٹرسٹنگ دلچسپ معنی بھی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی پناہ میں یا حفاظت میں آنے والا۔ اس سے مراد وہ سرکش اونٹ بھی ہوتا ہے جس پر سواری کرنی مشکل ہو، اور اس سے مراد وہ کوڑا بھی ہے جو ابھی نرم نہ ہوا ہو۔ بہرحال محرم جو احرام باندھنے والا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ سال کا آغاز جو ہے یہ کافی غمناک ہوتا ہے اس واقعے کے حوالے سے جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قبیلے نے، آپ کے خاندان نے، آپ کی فیملی میں جو ایک عظیم قربانی دی، اس حوالے سے بہرحال کہنا چاہیے کہ جو ہمارا تو ذوالحج ہی سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ پھر جو ہی محرم شروع ہوتا ہے تو ہمارے سامنے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آتی ہے۔ تو یہ جو اصل میں یہ جو اسلام ہے نا جی، وہ مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہاں ایک بات جس کا میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا آپ سے، وہ ہے اختلافات امت۔ جو امت میں اور امت کے مختلف گروہوں میں اور جو مسالک ہیں ان میں اختلاف ہے، یہ بڑا تکلیف دہ میں سمجھتا ہوں ہے۔ بہت سارے معاشروں میں بشمول ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے، بلکہ ایک روایت ہے کہ جو غم ہوتا ہے وہ تو اکٹھا کر دیتا ہے بعض اوقات ان لوگوں کو بھی جن میں بہت سارے اختلافات اور بہت ساری دوریاں ہوتی ہیں۔ غم کے موقع پہ تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پہ جب کہ امت بحیثیت مجموعی واقعہ کربلا کے حوالے سے تھوڑی غمناک ہوتی ہے تو اختلافات جو ہیں وہ کیوں ہیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلے، ان کے گھر سے نکلنے کا جو مقصد تھا اور سفر کی جو تلخیاں انہوں نے برداشت کیں، بھوک پیاس، جہاد، لوگوں کی بے وفائی، اپنوں کی قربانی، اور قربانی کی بھی وہ داستانیں کہ ایک ایک فرد جو ہے اس کی داستان ایسی منفرد اور ایسی اعلیٰ و عرفہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء و صحابہ سمیت یہی تو وہ لوگ اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی زندگیوں سے ہم نے سیکھنا تھا، سیکھنا ہے، اور جن کو دیکھ کے ہم نے اپنے اعمال کے قبلے جو ہیں وہ درست کرنے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ کیا مقاصد تھے اتنی بڑی قربانی کے پیچھے، اور بحیثیت مجموعی بھی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کے پورے خاندان کی زندگی ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس واقعے کے پیچھے جو ایک بہت بڑا راز اور ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ پہلا تو یہ ہے کہ سربلندی صرف دین کی ہوگی، نہ میری، نہ کسی فرد کی، نہ کسی معاشرے کی، نہ کسی گروہ کی۔ جو سربلندی ہے وہ دین کی ہوگی اور دین کے بنیادی عقائد کی ہوگی۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو حق پر نہ ہو اس کی بیعت سے جان قربان کر دینا بہتر اور افضل عمل ہے۔ اور تیسری بات، جو سیاسی مصلحتیں ہیں یہ دینی حمیت پر غالب نہیں آ سکتی، یعنی جو دینی حمیت ہے یہ پہلی چیز ہے، دین پہلے آتا ہے، سیاست جو ہے وہ بعد میں چلی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے کہ اگر زندگی میں اصول نہیں ہے تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اور پانچویں بات جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واضح تر ہوتی جا رہی ہے، اور جوں جوں یہ وقت گزرے گا یہ بالکل اور واضح ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ زندہ وہی رہتا ہے جو جان کی بازی لڑا کر بھی حق پر قائم رہتا ہے۔ جو حق پر قائم نہیں ہے، جو سچ کے ساتھ نہیں ہے، جو بنیادی دین کے اصولوں کے کاربند نہیں ہے، اس کی زندگی زیادہ اہمیت کی حامل جو ہے وہ نہیں ہوتی۔
ناظرین، بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان عظیم ہستیوں کی باتیں پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، اور محبت اور عقیدت اور ہر قسم کے جذبات کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، اور آئیے ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب ہمارے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، جب ہمارے آئلی معاملات یا معاشرتی یا سیاسی معاملات ہوتے ہیں، تو ہم کس قدر حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کی محبت کا جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جنہوں نے وہ قربانیاں دی جس کا شاید ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں، انسان کا ذہن سوچ ہی نہیں سکتا واقعہ کربلا میں جو واقعات ہوئے ان کو جان کر کہ انسان جو ہے وہ قربانی کی اس اوج ثریا تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور آج تو ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، اتنے خود پسند ہو گئے ہیں، اتنے دنیا کی چیزوں میں مگن ہو گئے ہیں کہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ کس قدر اصول کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور سچ کی خاطر کتنی قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ہمت رکھتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سوچیں گے اور ان نیک ہستیوں، ان عظیم لوگوں کے افکار، ان کے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تو خیر محبت اور عقیدت کا جو ثواب جو ہے وہ تو بہرحال ہمیں ملتا رہے گا، لیکن ہماری دنیا اور آخرت صحیح معنوں میں سنور نہیں سکے گی۔ آئیے دیکھیں کہ آج ہم اپنے کردار، اپنی بصیرت اور اپنی عقیدت اور اپنے خیالات کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت ہو، عقیدت ہو یا کسی کا اتباع ہو، اس کو منایا نہیں جاتا، اس کو کر کے دکھایا جاتا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔